وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا تليت وإذا قلبت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرقون خذ يدي سيلنا أشكالنا. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیراور یا شبیر یا شبر. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں کہ ایمان سب سے بڑی دنیا کی دولت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا، گویا کہ اس کو اپنا فضل عطا فرما دیا. اور یہ جو دور چل رہا ہے، جس دور کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ جس میں صبح نئے فتنے ہوگے، شام کو نئے فتنے ہوگے اور فتنے کا دور دورے گا. کبھی کبھی ایسا ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا دور وہ کہ لوگ صبح میں مومن ہوگے اور شام کو وہ کافر ہو چکے ہوں گے، اور شام کو مومن ہوگے تو وہ صبح میں کافر ہو چکے ہوں گے. اللہ اکبر. اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اب دور کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً یہ دور آ چکا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر ایمان اتنا سستا ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ اکبر گانے باجے کے دہلیز پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اگر اللہ اکبر آج گانے سننے والے گانے سن رہے ہیں، مگر آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر گانوں کے اندر کفریہ کلمے ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں آپ کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے کہ فتویٰ ہے کہ جب کفریہ کلمہ جو ہے خوش ہو کر سنا جاتا ہے تو اللہ اکبر وہ بھی جو ہے اس کفر کے اندر شامل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا ایمان چھین لیا گیا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہے اور وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے سینے کے اندر جو ہے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا ہے اور اس کو اس کی بنت تک نہیں لگتی ہے. وہ روزے بھی رکھتا ہوتا ہے مگر دل میں ایمان نہیں ہوتا. یہ پتہ کب چلے گا؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب اس کا جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا اور جو یقیناً آنکھ اللہ اکبر جو اللہ اکبر جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس دنیا کے اندر جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، جب وہاں پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ ایمان کا طوطا تو اڑ گیا ہے. اس وقت جو ہے اللہ اکبر کیا بنے گا؟ آپ ذرا سوچے تو صحیح. آپ دیکھیں دنیا کا ماحول کیا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر جتنی قیمتی چیز ہوتی ہیں اس کو جو ہے اتنے اہتمام سے رکھا جاتا ہے. ہم نے ایمان کو کتنے اہتمام سے رکھا ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیں کہ جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے، اب پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ موبائل جو ہے 500,000 والا ہوتا تھا تو جو ہے اس کو کہیں پہ بھی پھینک دیتے تھے، رکھ دیتے تھے، اتنی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی. مگر جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا اب جو ہے کسی کے پاس 20,000 25,000 50,000 لاکھ تک کا موبائل ہوتا ہے تو بار بار وہ جو ہے اپنی جیب کو ٹٹولتا ہے کہ کہیں موبائل گم تو نہیں ہو گیا. موبائل کی فکر، کیونکہ موبائل اس کے نزدیک قیمتی ہے
اسی طرح آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر سونا ہوتا ہے، اس کو تجوری میں رکھا جاتا ہے، بار بار چیک کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سونے کے علاوہ اگر جو ہے دوسری چیز ہو اس کو تجوری میں کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اس لیے کہ سونا اس کے درمیان جو ہے، اس کے پاس جو ہے قیمتی چیز ہے، اس لیے وہ جو ہے اللہ اکبر اس کو جو ہے اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر مال جو ہے جیب کے اندر 5,000 ہے تو ٹھیک ہے، مگر یہی 5,000 5 لاکھ میں بڑھ جائے تو پھر اس کو تجوری کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کو بینک کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کی قیمت جو ہے بڑھ گئی ہے، اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، مال سے بھی زیادہ قیمتی چیز، موبائل سے بھی زیادہ قیمتی اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ ایمان کا سرمایہ، ایمان کا سرمایہ۔ مجھے ذرا بتائیں، ہم اپنی زندگی کے اندر احتساب کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ ہم نے ایمان کی کتنی فکر کی؟ کیا ہم نے کبھی رات میں ایمان کو ٹٹولنے کی کوشش کی کہ میرے دل کے اندر میں کلمہ تو پڑھنے والا کہلاتا ہوں، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، مگر کیا میرے سینے کے اندر اللہ اکبر، سینے کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ہم کبھی نہیں ٹٹولتے، ہم نے تو آخری مرتبہ کلمہ کب پڑھا ہوگا وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچے تو صحیح، ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک بندہ ہے، وہ جو ہے اپنے گھر کے اندر اس نے عہد کیا کہ میں جو بھی اللہ اکبر کاروبار کروں گا اس میں سے 200 روپیہ جو ہے روزانہ اللہ اکبر ایک گلے کے اندر ڈال دوں گا، اس کو ایک جو ہے سیف جگہ پر ڈال دوں گا، 200 روپیہ روزانہ اکٹھا کروں گا، بیٹی جب بڑی ہوگی اس کی شادی کی جائے گی اور اخراجات نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر، اب کھانا کم کھا رہا ہے، اب خرچے کم کر رہا ہے اور 200 روپے کیسے بھی کر کے نکال کے اس گلک کے اندر ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ ذرا سوچیں کہ وہ 25 سال کے بعد بیٹی بڑی ہوئی اور جب وہ گلک کھولنے گیا اور اللہ نہ کر یہ ہوا، آپ ذرا سوچیں، میری مثال سمجھے، اب یہ ہوا کہ جو ہے اس نے دیکھا کہ گلک کے اندر تو جو ہے دمک نے جو ہے اللہ اکبر اپنا بسیرا کر رہا تھا، وہ یہاں سے 200 روزانہ ڈالتا تھا اور وہ تو جو ہے چٹ کر جاتی تھی، اب کچھ نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر آپ ذرا سوچیں کہ اس کا حال کیا ہوگا، وہ کیا جو ہے اپنے آپ پر اللہ اکبر کیسا بوجھ محسوس کرے گا۔ اب آپ سوچیں، یہی مثال اپنی زندگی کے اندر قائم کریں کہ ہم نے پوری زندگی نماز پڑھی، ہم نے خیرات کی، ہم نے صدقات کیے، ہم نے زکوٰۃ دی، روزے رکھے، ہر عمل کرے، درود پاک کی کثرت کی، ہر عمل کرتے رہے، مگر جب قبر میں گئے اور جو ہے منکر نکیر آئے اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے سینے کے اندر سے ایمان ہی چلا گیا تھا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کے اندر پہاڑ جیسی نیکیاں عمل کر کے جاؤں گے اور سینے کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سب کچھ ضائع ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، تو ایمان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر عمل کم لے کر جاؤ گے اور ایمان سینے کے اندر لے کر جاؤ گے تو پھر یقین مانے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ہاں، مگر یاد رکھے اگر ایمان چلا گیا، ضائع ہو گیا، تو پھر جو ہے اللہ اکبر کبھی آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ وہاں کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، کوئی سال نہیں ہے کہ اتنے سالوں تک، اس لیے ایمان کی فکر کرو، ایمان بہت ضروری ہے۔ آج ہم بالکل جو ہیں بے فکر ہو چکے ہیں۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی فکر نہیں کرتا، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اب ایمان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، اور ایمان جو ہے اللہ اکبر آسان چیز نہیں ہے۔ ایمان جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ضائع ہو جاتا ہے۔ کیسے ضائع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کی بنیاد ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جان لو، ان کو پہچان لو، اور ان کی محبت اپنے سینوں کے اندر بٹھا لو، انشاءاللہ دنیا سے مسلمان جاؤ گے، اور اللہ نے چاہا تو جب مسلمان جاؤ گے ہر کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام سے محبت، ٹوٹ کر محبت کرو، حضور کی محبت میں اللہ
اللہ اکبر اپنے آپ کو پاگل کر لو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ اکبر بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے مال سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے، اس وقت تک وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ اکبر مال اولاد سے زیادہ محبت اگر کسی سے کی جائے تو مصطفیٰ جان رحمت سے کی جائے، اور ہم کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر مال جو ہے اللہ اکبر قبر تک نہیں آتا ہے، اولاد قبر کے باہر جو ہے سرہانے کر آ کر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ آج تو ہماری اولاد اللہ اکبر دنیا کا ماحول دیکھیں تو ایسا ہو چکا ہے، اب تو جو ہے 40ویں تک بھی لوگ اصحال ثواب نہیں کرتے۔ یہ دن بھی دیکھا گیا ہے کہ تیجے کے موقع پر 40 بھی کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا جو ہے سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ مر گیا مردود، نہ درود نہ فاتحہ، اس طرح جو ہے اللہ اکبر یہ قول پر عمل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو کر کے جانا ہے ہمیں ہی کر کے جانا ہے، قبر کا سامان ہمیں تیار کر کے جانا ہے۔ اور اگر قبر کے اندر کوئی یا اللہ اکبر ہمارے فرسان حال کو آنے والی ذات ہے، کوئی چیز ہمارے آڑ آئے گی عذاب اور ہمارے آڑ، تو وہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ہم نے اللہ اکبر اپنی اولاد کے لیے حضور سے رشتہ توڑ دیا، اپنے مال کے لیے اللہ اکبر جو مال اپنا ہے بھی نہیں، اس لیے کہ جیسے ہی جسم کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو مال پرایوں کا ہو جاتا ہے، وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اس مال کے لیے اللہ اکبر جو قبر میں آنے والی چیز ہے اور جو قبر میں ہمیں بچانے والا ہے، ایسے محبوب کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آؤ آمینہ کے لال کے قدم سے وابستہ ہو جاؤ، حضور علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرو، آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ ایمان سلامتی چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرو۔ اور پھر جو ہے کچھ گناہ ایسے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے تو بھی اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اب میں چند گناہوں کا بہت مختصر سے جو ہے تعارف کروں کہ یہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایمان چھین لیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ اکبر جب بندہ سنت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ جو ہے اس کا ایمان چھین لیتا ہے، آخری وقت بھی چھین سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسان دنیا میں جو ہے کم و بیش 4 طرح کے ہوتے ہیں کہ جو مسلمان پیدا ہوتا ہے اور مسلمان ہی جاتا ہے، کافر پیدا ہوتا ہے، کافر ہی جاتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے اور کافر ہو کر جاتا ہے، کافر پیدا ہوتا ہے اور اللہ اکبر مومن ہو کر جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہوئے ہیں، بس اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک ہانگ کانگ کے جو ہے ہاسپٹل کے اندر کچھ مومن جو ہیں مسلمان اپنے جو ہیں اپنے اسلامی بھائی کی اللہ اکبر پرسان حال گئے تو وہ بیمار تھا، تو جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے جب گئے تو اس جو ہے اس کی جہاں چارپائی تھی اس کے بازو میں ایک 70 سال کے بوڑھے کی چارپائی تھی، اور جو گئے تھے اللہ اکبر مذہبی لوگ، اسلامی لوگ جو ہیں اللہ اکبر مبلغین گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بوڑھے نے دیکھا کہ یہ جو ہے اللہ اکبر سفید کپڑے پہنے ہیں اور سر پہ امامہ ہے، کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے بلایا، اس بوڑھے نے بلایا اور کہا تم کون ہو؟ تو کہا ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، اور کہا کہ ہم تمہیں بھی جو ہے دعوت دیتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس 70 سال کے اس جو ہے بیڈ پر پڑے ہوئے بندے نے جو ہے اسلام قبول کیا، اور ابھی چند گھڑی گزری بھی نہ تھی کہ اللہ اکبر روح کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو قبض کر لی۔ اللہ اکبر پتہ چلا کہ اس نے عمل تو کچھ نہیں کیا، اللہ نے آخری وقت اسے ایمان دیا اور یقیناً اس کی جو ہے مغفرت ہو گئی۔ یہ جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ اکبر ہم نے تو ایسے کو دیکھا ہے، جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو 50 سال 100 سال حدیث کا درس دینے والے بھی اللہ اکبر اللہ کی خفیہ تدبیر کا جب شکار ہوتے ہیں تو اللہ اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ تو جو سنت کے خلاف کرتا ہے اللہ اکبر یعنی بدعت کرتا ہے، بدعات کا رواج عام کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر آج دیکھیں ہمارے یہاں کتنی بدعت
عام ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری شادیوں کے اندر گانے بج رہے ہیں، یہ کیا بدعت نہیں ہے؟ یہ سنت کے خلاف نہیں ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں ہر چیز میں ہم نے جو ہے صرف بدعات بدعات اور بدعات، یاد رکھے کہ یہ ایمان چھننے کی علامت ہے، ایمان چھین لیا جائے گا، سلب کر لیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ اکبر، بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اسی طرح جو ہے جو غسل جنابت میں تاخیر کرتا ہے اس کا بھی ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ اکبر قیامت کا دن ہو، لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب کھڑا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو میرے عمل ایسے ہوں کہ جو ہے میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہ ہو، ایسا پاک ہو کر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا غسل جنابت جلدی کیا کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، آج ہمارا حال کیسا ہو گیا؟ نوجوان 5 دن تک، اللہ اکبر 2 دن تک جو ہے ناپاکی کی حالت میں گم رہے ہیں، اور اس کی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں اسی طرح کھڑے کھڑے پیشاب کرنا، ناپاک ہو رہے ہیں بندے۔ ناپاکی کا جو غسل ہے اللہ اکبر وہ جلدی کیا کرے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے رات کے کبھی اول حصے کے اندر جو ہے اللہ اکبر جو ہے وظیفہ زوجیت نہیں جو ہے کیا ہے، اس لیے کہ میں آخری وقت کرتا اور پھر فوراً جو ہے غسل جنابت کر لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اور تاخیر کرو گے، اس کا برا جانو گے، تب بھی جو ہے ایمان چھین لیا جائے گا۔ اس پر ایک جو ہے چھوٹا سا واقعہ اللہ اکبر عرض کروں کہ ایک بندہ تھا، بہت جو ہے نیک بندہ تھا، مگر اللہ اکبر جب آخری وقت اس کا آیا، نیک بندہ تھا، عبادت گزار تھا، آخری وقت آیا تو جو ہے اس نے اسلام کا انکار کر دیا، اور جو ہے عیسائی مذہب ہے وہ جو ہے اللہ اکبر اپنا لیا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی۔ اللہ اکبر، لوگ جو ہیں اس کی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤں یہ کیا گناہ ایسا کرتا تھا کہ اس کا آخری وقت جو ہے ایمان چھین لیا گیا اور یہ عیسائی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس کی بیوی نے کہا مجھے کوئی پتہ تو نہیں، یہ اتنا بڑا گناہ تو کوئی نہیں کرتا تھا، مگر ہاں اس کے اندر ایک برائی ضرور جو ہے موجود تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ اکبر یہ کہاں کرتا تھا، گناہ نہیں کرتا تھا، یہ کہاں کرتا تھا کہ جو ہے عیسائیوں کے اندر کتنا اچھا ہے کہ غسل جنابت نہیں ہے، یعنی وہ لوگ ناپاکی کی حالت میں گھومتے ہیں، ان پر غسل فرض جو ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو غسل فرض اپنے آپ پر نہیں سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ اس فعل کو اچھا سمجھتا تھا کہ جو ہے اللہ اکبر عیسائیوں میں یہ ہے کہ جو ہے غسل جنابت نہیں ہے اور اسلام کے اندر غسل جنابت کرنا پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کے ایمان کو سلف کر لیا اور وہ جو ہے مرا تو آخری وقت عیسائی ہو کر مرا۔ آپ ذرا سوچیں کہ صرف جو ہے عیسائی کے مذہب کے اندر غسل جنابت نہ ہونے کو اچھا سمجھے تو اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، جو اسی کے رابطے کے جو ہے اسی کے راستے پر چلتا ہوا اپنی زندگی گزارے تو پھر اس کا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان کی فکر کرو، اچھے عمل کرو، گناہوں سے محفوظ رہو۔ انشاءاللہ اور بھی آگے جو ہے میں گفتگو کروں گا کہ کس عمل سے اللہ ایمان کو چھین لیتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان ہی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔